بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو ہمارے چینل اوسم انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے نوجوان کی بات کریں گے کہ جو باپ کی ناراضگی کو مول لیے ان لاہور شہر کی سڑکوں پر اپنے خوابوں کی تکمیل کے خواب آنکھوں میں لیے آیا، مگر ان بے درد سڑکوں پر اسے کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارنی پڑیں۔ گزر بسر کے لیے ویٹر کا کام کیا اور جب کریئر کا آغاز کرنا چاہا تو اس وقت کے مشہور ترین ڈائریکٹر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ چہرہ فلموں کے لیے نہیں بنا، مگر سلوٹ ہے اس نوجوان کی ہمت اور انتھک محنت پر کہ جو اپنے وقت کا مشہور ترین ہیرو، فلم ایکٹر اور اسکرین رائٹر بن کر نمودار ہوا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان راہی صاحب کی، کہ جن کا اصل نام محمد سلطان اور تخلص راہی تھا۔ راہی صاحب برصغیر ضلع مظفر گڑھ میں راولپنڈی کے شہر گوجرانوالہ میں 24 جون 1938 میں پیدا ہوئے۔ راہی صاحب کے والد کا نام میجر عبد المجید تھا، جو کہ برٹش آرمی کے ریٹائر آفیسر تھے۔ راہی صاحب کے دو بھائی جاوید اور پرویز ان کی پیدائش سے کچھ سال بعد ہی وفات پا گئے۔ راہی صاحب اس طرح اپنے گھر کے واحد چشم و چراغ تھے۔ ان کے گھر کا ماحول شروع سے ہی خالصتاً مذہبی تھا اور راہی صاحب نے بہت کم عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 13 سال کی عمر میں اپنے گھر کی قریبی مسجد میں اذان بھی دیا کرتے تھے۔ راہی صاحب نے 100 سے زائد ہٹ فلمیں دیں اور اپنی پوری زندگی میں 800 سے زائد فلمیں بنائیں۔ ان کی پہلی فلم باغی 1959 میں ریلیز ہوئی، جس میں انہیں ایک گیسٹ ایکٹر کے طور پر کام ملا، جس کے کچھ سالوں بعد انہیں ایز اے ہیرو وحشی جٹ میں 1975 میں کاسٹ کیا گیا، جو کہ کامیاب ہوئی، اور پھر انہیں کی ترقی کی سنہری دور کا آغاز ہوا، جس میں انہیں بابل، بشیرہ، شریف بدماش، گجر، وحشی گجر، بہرام ڈاکو اور سالہ صاحب جیسی ہٹ فلمیں ملی، جن میں سب سے زیادہ ہٹ مولا جٹ ہے۔ مولا جٹ پاکستان کی ایک ایسی فلم ہے کہ جو آج تک پاکستان کی مشہور ترین فلم میں آتی ہے۔ اس کے ڈائیلاگز، اس کی ایکٹنگ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ مولا جٹ 11 فروری 1979 میں ریلیز ہوئی، جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کیا۔ اس فلم کے دو مشہور بول راہی صاحب کا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں ماردا، اور دوجا مصطفیٰ قریشی دا کہ نواں اے سونیا اج بھی لوکاں دے ذہناں تے نقش ہے۔ راہی صاحب پاکستان کے وہ فلم ایکٹر بھی ہیں کہ جن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ راہی صاحب نے بہت سی فلم ایکٹرز کے ساتھ کام کیا، جس میں آسیہ، نجمہ، ممتاز، شبنم اور گوری وغیرہ شامل ہیں، لیکن جو مقبولیت انہیں انجمن کے ساتھ ملی اور کسی کے ساتھ نہ ملی۔ راہی صاحب اور انجمن کی جوڑی کو لوگوں نے بہت سراہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ راہی صاحب جو اسکرین پر اتنے وائلنٹ اور گرجدار آواز کے مالک تھے، حقیقی زندگی میں پولائٹ اور نرم تھے، اپنے سے پہلے دوسروں کا خیال رکھتے، نماز اور عبادت کے اتنے پابند کہ ایک مسجد اپنے گھر میں اور دوسری ایور گرین اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ محمد علی ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ ہمیں مووی شوٹنگ کے لیے کہیں باہر جانا پڑا۔ سردیوں کی رات تھی کہ میں آنکھ کھلنے پر راہی صاحب کو بستر پر نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ دروازے سے باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ راہی صاحب مصلی پر بیٹھے دنیا سے قطع تعلق کیے اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہیں۔ راہی صاحب نے کبھی بھی تہجد کی نماز تک کو نہ چھوڑا تھا۔ راہی صاحب اتنے درویش اور فقیر صفت انسان تھے کہ زیادہ تر زمین پر سوتے اور کھاتے تھے۔ حیدر سلطان نے پوچھا، ابو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو نہایت محبت اور شفقت میں سے بتایا کہ ایک دن اسی میں جانا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اتنی دوستی تو ہونی ہی چاہیے۔ آپ کئی بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب کر چکے تھے اور اپنے ساتھ ہی کئی ایسے لوگوں کو بھی حج و عمرہ کروایا جن کی استطاعت نہ تھی۔ وہ اپنی طاقت سے بھر کر کام کرتے، دن میں 9 سے 8 شوٹنگ تو پکی ہوتی۔ وہ صبح 7 بجے پہلی شوٹ پر نکل جاتے اور جہاں کہیں بھی جاتے ان کا یہ مشہور ڈائیلاگ تھا کہ نلکا آ گیا ہے، جلدی جلدی اپنا برتن بھر لو ورنہ یہ نلکا آگے نکل جائے گا۔ راہی صاحب 9 جنوری 1996 کو اپنے دوست احسان ڈائریکٹر کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ سے سفر کر رہے تھے کہ ان کے گاڑی کا ٹائر
سمرآباد چنگی پر خراب ہو گیا، جو کہ گجرانوالہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ابھی ٹائر بدل ہی رہے تھے کہ چوروں نے آ گھیرا، چوری کرنے لگے، جس پر رائی صاحب نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے گولی چلا دی، جو کہ رائی صاحب کی آنکھ کے بالکل نیچے آ کر لگی اور رائی صاحب نتیجے میں موقع پر جاں بحق ہو گئے اور ساتھی احسان کو کچھ نمایاں زخم آئے۔ اس طرح پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک نمایاں اور چمکتا دمکتا ستارہ پلک جھپکتے ہی اس دنیا فانی سے خالق سے کوچ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ رائی صاحب غریبوں اور یتیموں کی بے حد مدد کیا کرتے تھے۔ رائی صاحب کے جنازے پر بہت سے یتیموں اور بیواؤں کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا۔ رائی صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے وہ واحد ایکٹر ہیں کہ جن کا جنازہ بہت زیادہ تھا۔ رائی صاحب کا مزار ان کے گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر شمس سرکار کے دربار میں ہے۔ کیونکہ رائی صاحب کو ان سے بہت عقیدت سی، اس لیے انہیں ان کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ قدموں کا فاصلہ رائی صاحب کے جنازے کے وقت 2.5 گھنٹوں کا بن گیا۔ رائی صاحب کی آخری فلم سخی بادشاہ ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی کہ جس نے باکس آفس پر بہت دھوم مچائی۔ دنیا میں یہ پہلی بار دیکھا گیا کہ سنیما گھروں کے باہر اتنا رش تھا کہ سڑکیں بلاک ہو گئیں، اور جب فلم ختم ہوئی تو لاکھوں لوگوں کو اشکبار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ رائی صاحب کی یہ فلم ایکٹر سائمہ کے ساتھ تھی کہ جس کا مشہور ترین گانا کی دم دا پڑوسا یار دم آوے نہ آوے آج بھی لوگوں کو بہت پسند ہے۔ رائی صاحب کی 22ویں اینیورسری ہے آج۔ رائی صاحب کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 22 سال گزر گئے۔ اللہ پاک رائی صاحب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر کرم فضل اور رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔